اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمسائے کو تحفے تحائف بیچتا رہے، ہمسائے کی جو ہے نا حالات کا جائزہ اور خیال رکھتا رہے کہ ہمسائے کہ گھر میں کس چیز کی کمی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے، اس کے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ حالات کا جائزہ اس لیے نہیں لینا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے اور مجھے پتہ چلے اور میں حسد کروں اس کے ساتھ، اس لیے لینا کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تاکہ میں اس کی کمی کو پورا کر دوں۔ اگر ہمسائے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمسائے پر لازم ہے، یہ حسن سلوک میں داخل ہیں، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کا تعاون کرے۔ اگر اس کے پاس وہ چیز ہے تو ضرورت کے لیے اس کو وہ چیز دے، اگر وہ کرائے پر دینے والی چیز ہے کرائے پر دے، اگر وہ ویسے عاریتاً دینے والی چیز ہے عاریتاً دے۔ تو یہ حق ہے ہمسائے کے حقوق میں سے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، جن کی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ایسے نہیں اللہ کی طرف سے آ کر وصیت کرتے رہے کہ آپ ہمسائے کے حق کا خیال رکھیں، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہمسائے کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف اور دکھ دینے سے محفوظ رہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ہم بلا چکے ہیں، بہت سے لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہمسائے کے حالات کو جانتے ہی نہیں، نہ اس کی ضروریات کا ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی محتاجی کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی بیماری کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمسایوں سے کسی قسم کا تعلق اور تعارف ہوتا ہی نہیں۔ ہمسائے کے 3 درجے ہیں بڑے بڑے۔ سب سے پہلا وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان ہمسایہ ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے 3 بڑے حق ہیں، ایک قرابت کا، ایک اسلام کا اور ایک ہمسایگی کا۔ اور ایک ہمسایہ ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اس کے بھی 2 حق ہیں، ایک ہمسایہ ہونے کا اور ایک مسلمان ہونے کا۔ اور تیسرا ہے ایسا ہمسایہ جو کافر ہے، کافر ہمسایہ ہے، تو اس کا بھی حق ہے ہمسائے کا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ہمیشہ وصیت کرتے رہے نا، یہ عام الفاظ ہیں، اس میں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اس کے حالات کا جائزہ لینا ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔